بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 43 سے 43 سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ 43 سے کرنا ہے؟ اچھا۔ لا جرم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم مجھے جس راستے کی جانب دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، ولا فی الآخرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو مجھے سجھا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو پکارو، ان سے مدد مانگو، تو یہ مدد مانگنا نہ دنیا میں فائدہ مند ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اس لیے یہ جو تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو، یہ تو نرا نقصان، گھاٹے کا سودا ہے۔ میں اگر یہ کروں گا تو نہ دنیا میں مجھے کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، وہ اصحاب النار، آگ والے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دعوت اس بندہ مومن نے دی جو فرعون کے درباریوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے ایک عرصے تک خاموشی اختیار کی، اور اس خاموشی کے بعد جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جس میں انہیں صحیح بات کو لوگوں کے ساتھ سامنے بیان کرنا ہے، تو انہوں نے خم ٹھونک کر پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعوت پیش کی کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کے برعکس تم مجھے جن اپنے معبودوں کی دعوت دے رہے ہو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہوگا، اور ہمیں لوٹنا ہے اب اللہ کی طرف، اور وہاں جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ زیادتی کرنے والے ہیں یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں انہیں جب یہ احساس ہو گیا کہ وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ پکارنا ان تک پہنچ ہی نہیں رہا، اس کے باوجود تم ان کو پکارتے رہے تو تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگوں میں شمار ہوگے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے کہنے پر، ماحول کے اثرات کی وجہ سے بہہ چلتے ہیں، اور اس بات کو کچھ عرصے تک آپ محسوس نہیں کر پاتے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو یہ تو زیادتی ہے ہی نہیں۔ زیادتی یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچ گئی، بات آپ کو سمجھ میں آنے لگی، اور آپ نے یا تو سننے سے انکار کر دیا، یا سننے کے بعد جو آپ کو بات متاثر کر رہی تھی اس کو آپ نے اپنے سے دور پرے کرنا شروع کر دیا۔ یہ زیادتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے گھر، اپنے ماحول کے مذہب ہی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن دوسری باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے کہ جو گرد و پیش میں ہو رہی ہے۔ جب انسان کو اپنی بات کی سچائی دوسری باتوں کے مقابلے میں دیانتداری کے، غور و فکر کے نتیجے میں محسوس ہو، اللہ کا شکر کرے، میں جو مان رہا تھا
وہی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ جو بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، جو اپنے ماحول میں نے اختیار کی تھی، بے بنیاد تھی، اس کی تو کوئی بیسس ہی نہیں تھی، تو پھر اس پر اڑے رہنا، پھر اس کو اختیار کیے رہنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو مسرف بناتی ہے، حد سے آگے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا. انجانے میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ظاہر ہے انجانے میں تو آدمی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. انسان اللہ کے ہاں تبھی پکڑا جائے گا کہ جب وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہوگا کہ اس نے غلط کیا. یعنی اس کا ضمیر جانتا ہوگا، اس کے اندر اس کا احساس ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس پر ضد کی ہوگی، اس نے زیادتی، ہٹ دھرمی کی ہوگی. اور ظاہر ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اگر اگنور کر رہے ہیں بات کو، دھیان دینے سے گریز کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ تم مجھے پکار رہے ہو اس دعوت کی طرف، اس پکارنے کی طرف کہ جس کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ وہاں اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والوں کو وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں سزا پائیں گے. تو میں ایک چھوٹی سی بات جی پوچھنا جی چاہتی ہوں جو مجھے ہمیشہ سمجھ نہیں آتی. جی ہم لوگوں نے بچپن میں یا جوانی میں بھی قرآن اس قدر غور و خوض سے کبھی نہ پڑھا تھا، نہ ہمیں کسی نے سنایا تھا، نہ جی ہم جانتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کرتے رہے ہیں، لیکن ہم اگنورینٹلی کرتے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا واٹ از کریکٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ہم لکھے پڑھے تو تھے، اگر ہم نے پھر بھی وہ غلطیاں کی ہیں تو ہم اس کے جواب دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی لکھا پڑھا ہوتا ہے اپنے میدان میں، اپنی دنیا میں. اللہ کے ہاں جو چیز قابل غور اور زیر بحث آئے گی وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بات کے جاننے کا کتنا امکان تھا، اور جب اس کے سامنے سچائی آ گئی تو اس نے اس کے بعد کیا رویہ اختیار کیا. یہ بات کہ آپ کو کوئی شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یقیناً یہ خود سے ایک ایسا احساس ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کو اقدام کرنا چاہیے. مگر انسان کا رویہ اللہ کی نگاہ میں جرم اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان سمجھنے لگتا ہے، سمجھنے کے قریب آنے لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اپنے یا تو ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا گروہی مفادات کی وجہ سے، یا تعلقات کی وجہ سے، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، اپنے قوم کے. اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر حال میں سچے رہیں اور سچائی کا ساتھ دیں، اور سچائی کی تلاش کو کبھی نہ چھوڑیں. اور اگر ان کے سامنے اس رویے کے نتیجے میں کچھ ایسی سچائیاں آتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اس کی مانی ہوئی بعض چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو اس کو کرنا لازم ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ایک کشمکش ہوگی جس کے بعد آدمی یا تو حق کو دبا دے گا اور مجرم بن جائے گا، یا کشمکش جاری رہے گی، کنفیوزڈ رہے گا. تو یہ اصل میں دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ اسی آزمائش پر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمام انسانوں کو ایک ہی امت، ایک ہی مذہب پر کھڑا کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ اختلاف کرتے رہیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ اپنے بندوں کو مجبوراً زبردستی ایک مذہب پر کھڑا کر دیں. اس نے یہ چاہا کہ لوگوں کے پس منظر، لوگوں کے ماحول مختلف ہوں، ان کو عقل دی ہے تو ان کو آزادی ملے، اور وہ اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کریں کہ کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ کافی مشکل چیز ہے. اس میں اصل میں مشکلات دو ہیں. ایک مشکل تو وہی جو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ بھائی اپنے
آباء و اجداد کے، اپنے ماحول کے، دین کو، دینی نظریے کو، رویے کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے پیدائشی مذہبی رجحان کے مقابلے میں، جو مذہبی جو ماحول تھا اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری چیز دیکھتے ہیں اور وہ سچی لگتی ہے تو اس کو اختیار کریں، تو یہی معاملہ مذہب کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے آراء کو، اپنی اوپینینز کو ریویو کرتا رہے، کبھی بھی کسی چیز میں بھی وہ ضد میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ ضد وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر مجرم بناتی ہے۔ تو یہاں بھی جو ساری دعوت ہے اس کی بنیاد یہی ہے۔ بعض اوقات بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر کہ ہم کچھ باتوں کے، کچھ الفاظ کے ظاہر میں ہم اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہم مسلمان ٹھیک ہیں اور باقی سارے غلط ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اصل میں نتیجہ یہی اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں اور فلاں سارے لوگ غلط ہیں۔ نہیں، جو بات اصل میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے سچائی کی دعوت آ جاتی ہے تو پھر اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو وہ زیادتی کر رہا ہے، اور زیادتی کا انجام بہت بڑا ہے۔ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر اسی بندہ مومن نے یہ کہا کہ تم ان قریب یاد کرو گے میں جو تم کو کہتا ہوں، یعنی ابھی تو تم بس میری بات کو سن کے ٹال رہے ہو، مگر وہ دن دور نہیں کہ جب تمہارے معاملے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور پھر تم خیال کرو گے کہ وہ بندہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ یعنی تم نے اگر میری بات کو نظر انداز کیا تو پھر ایک دن تم پچھتاؤ گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی میں نے تم تک بات پہنچا دی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے طریقے، طور، تیور یہ مخالفانہ ہیں اور تم میرے دشمن بن گئے ہو، لیکن میں نے تم تک بات پہنچا دی، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہی افوض ہے نا، جس سے تفویض آیا ہے، تفویض الی اللہ، اللہ کے حوالے کرنا، سونپ دینا، یعنی آپ نے صحیح بات کر دی، صحیح فیصلہ کر لیا، اب اس کے بعد انجام نتیجہ کیا ہے اللہ کے حوالے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کا دیکھنے والا ہے، یعنی وہ بندوں کا نگران ہے، اسے معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ مختلف لوگوں کے جو انداز ہیں، ان کی سوچ ہے، جو وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ چنانچہ جب اللہ سب بندوں کا نگران ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کا ہر چیز سے واقف ہونا انسان کے اندر یہ اطمینان پیدا کرتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو سب کچھ جانتا ہے، تو یقیناً وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ جی، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، چنانچہ اللہ نے بچا لیا ان کو ان برائیوں سے کہ جو وہ جن کی تدبیر کر رہے تھے، سیئات ما مکرو، ان کی چالوں کی برائیوں سے، یعنی ظاہر انہوں نے تدبیریں کی، سازشیں کی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا ایک تیسرے سے۔ یہ گویا کہ
ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی، جو رسولوں کو ایک اللہ کی طرف سے سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو گئی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، یعنی یہ بچ گئے، ان کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے قوم کے لوگوں کو، کہ جو اس کے سپورٹرز تھے، وہ پیغمبر ان کے سپورٹرز بچ گئے۔ جی وہ لوگ بچ گئے، ان کو برے عذاب نے پکڑ لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تو کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا، داخل ہو جاؤ اے فرعون والو، اشد العذاب، زیادہ بڑے عذاب میں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا جو مطلب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں نا عذاب قبر، وہ بیان ہو رہا ہے قرآن مجید میں۔ عذاب قبر کا بیان بس یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام اس جہنم کے ٹھکانے کو کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جس میں کہ وہ جب قیامت کھڑی ہوگی تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اے فرعون والو اس سے بھی زیادہ برے عذاب میں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو پازیٹیولی بھی قرآن نے بیان کی ہے شہداء کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو تم مردہ نہ کہو بل احیاء، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور یرزقون، رزق پا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بعض لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے، اچھے رویوں میں بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں، چنانچہ انہیں کسی حساب کتاب کی مزید ضرورت نہیں پیش آتی، وہ اسی دنیا میں ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے آئے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو گئے، چنانچہ ان کو مرنے کے فوراً بعد سے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، جس کو آپ کہیے قبر کی راحت، قبر کی کامیابی۔ اصل میں قبر تو ایک استعارہ ہے، عالم برزخ، موت کے بعد والی زندگی۔ اس میں بعض لوگوں کو ظاہر ہے جس میں اگر شہداء ہیں تو پھر صدیقین اور پھر انبیاء، وہ تو اور بھی زیادہ بڑھ کر ہوں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ملنے شروع ہو گئے۔ ان کی کیا شکل ہے ہم نہیں جانتے، یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے متشابہات میں بیان کیا۔ جی عالم برزخ ہے۔ یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ نیگیٹو بھی ہے، یعنی عذاب جو یہاں بیان کیا ہے، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو وہ عذاب ملنا شروع ہو گیا ہے کہ جو قیامت کے دن وہ ایک فزیکل فارم میں آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ ان کو صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، اس کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جس میں قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یہ عذاب قبر اور قبر کی راحتیں دونوں کو قرآن نے بیان کر دیا۔ صرف ایک رہی یہ بات کہ باقی لوگ تو ظاہر ہے کہ عالم برزخ میں انتظار کریں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلے سے پہلے انعام کیسے مل سکتا ہے اور فیصلے سے پہلے سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑی تعداد معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم، وہ تو ان ویٹنگ ہوگی، یعنی اپنے فیصلے کے انتظار میں ہوگی۔ کیا کیفیت ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا سزا یا جزا، یہ ان لوگوں کے لیے موت کے فوراً بعد شروع کیا ہوگی، موت سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ بار بار بتایا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھی اور وہ خود اللہ کے رسول، وہ اس دنیا ہی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کامیابی چلتی ہے عالم برزخ میں، اور قیامت کے دن پھر نمایاں ہو جائے گی۔ اور جو اس کے برعکس ان کے مد مقابل دشمن ہوتے ہیں، وہ اسی دنیا میں سزا پاتے ہیں۔ یہ سزا موت کے بعد عالم برزخ میں جاری رہتی ہے، جیسے کہ یہاں بیان ہوا،
اور پھر وہ قیامت کے روز اور زیادہ شدید ہو جائے. یہ جو عذاب قبر کا ہے بات، اس میں ہمارے مطلب سیکٹر کی مسجد کے جو امام ہیں وہ انہوں نے پچھلے دنوں ہی اس کے اوپر پھر مطلب کافی بات کی، اور انہوں نے ریفرنس دیے مطلب ایک سالڈ حدیثوں کے ریفرنس سے، کہ جس میں مطلب یہ تو آپ نے بات کر دی نا دو کیٹیگریز کی، جو بالکل شیور اسٹارٹ جو مطلب اللہ کے نزدیک ہو گئے، جی. دوسری کیٹیگری جو بالکل ہٹ گئے. جو مڈل والی کیٹیگری ہے عام جنرل، جن کے جو نیک بھی ہیں ان کو ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، تو وہ اسپیسیفکلی وہ ریفرنس دے رہے تھے جی عذاب قبر میں سالڈ حدیثیں موجود ہیں کہ جو عام آدمی جو ہے مطلب اس پہ بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور وہ ریفرنس دے رہے ہیں حدیثوں کا. ایکچولی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی ذہن ہے اس کے نزدیک قرآن اور حدیث یہ دونوں ہم پلہ ہے. حدیث ذرا زیادہ کلیئر ہے، قرآن تھوڑا سا ویگ ہے. تو قرآن مجید میں اگر کوئی بات آئی ہے اور پھر حدیث میں آئی ہے تو حدیث بھی تو اصل میں وہی ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور جب وہ وہی ہے تو پھر قرآن مجید میں اگر کوئی چیز ان کلیئر یا ویگ ہے اور حدیث نے کلیریفائی کر دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ ایک اپروچ ہے. جو اس اپروچ پر مطمئن ہے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. لیکن ایک دوسری اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل تو ہدایت قرآن ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا. قرآن اپنے بارے میں دو ٹوک انداز میں یہ بتاتا ہے کہ یہ کسوٹی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی سورس ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خامیوں، کمزوریوں اور رد و بدل کے امکانات سے محفوظ کر لیا. یہ من و عن جیسے اللہ نے حضرت جبریل کو دیا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے نسل کے لوگوں کو، مسلمانوں کو دیا، اور انہوں نے اگلی نسلوں کو منتقل کیا. اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. یہ دین کی اصل ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب کے علاوہ کچھ اعمال ہیں، مذہبی دینی اعمال جن کو آپ سنت کہتے ہیں، یہ بھی قرآن کی طرح محفوظ ہو گئے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان دونوں سورسز کے یعنی آپ سمجھیں کہ دونوں کے کو ملا کر آپ کے دین کا اصل پیغام ہے، کور جو سامنے آتا ہے، جو بالکل محفوظ ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جو باتیں بیان فرمائیں، جو اعمال کیے، ان کو لوگوں نے نوٹس کیا، آبزرو کیا، اور بعض نے اس کو آگے منتقل کر دیا. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوتا، لوگوں نے کر دیا، بڑی اچھی بات ہے. ایک زمانہ تھا پہلی 2 صدیوں میں کہ جب یہ بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم تھا. بہت سی اہم باتیں ہیں جو بیان ہی نہیں ہوئی. میں بار بار مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کا سفر کیا، کوئی 7 دن 7 راتیں، کچھ بھی بیان نہیں کیا، کچھ بھی نہیں آیا. یہ سورس بڑی قیمتی ہے، مگر یہ سورس قرآن اور سنت کی سبسروینٹ فٹ نوٹ ہے، نہ کہ اس کے اوپر ہے. تو چنانچہ آپ جتنے مرضی اس طرح کے بیانات بیان کریں گے، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو ہم کو دعوت دے رہا ہے قیامت کے دن کے لیے تیار ہونے کے لیے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں ملے گا. کہاں؟ قبر میں نہیں، وہاں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشیاں منائیں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ مارے جائیں گے. تو بھائی یہ سارا کیسے ہوگا جب پہلے سے سب کچھ اناؤنسڈ ہوگا؟ پیپر تو پہلے لیک ہو چکا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ چنانچہ ظاہر ہے یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث میں اگر کوئی بات آئی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. وہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ساری باتیں ہیں اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے لیے قیامت کی عدالت لگنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. ان کی عدالت یہیں لگ گئی.
ہمارے ہاں مشکل یہ ہے لوگوں کی کہ ان کو جو حدیثیں معلوم ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، اور دین میں اس کا بھی اتنا ہی وزن ہے جتنا قرآن کا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن لازماً ویگ ہو جاتا ہے۔ دیکھ، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن ویگ نہیں ہے، قرآن بالکل کلیئر ہے، قرآن دو ٹوک ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن کسوٹی ہے، قرآن تمام سورسز کے اوپر غالب ہے۔ تو وہ اس میں اب کیا کیا جائے؟ یعنی آدمی ذرا انالیسس کر کے بتائے کہ حضرت یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بندہ ہے جو بیان کر رہا ہے۔ یعنی وہ جو کڑی آپ دیکھتے ہیں نا، تو کئی جگہوں پر ایک بندے ہوتے ہیں، اور یہ جو کلام ہے اس کے پیچھے پوری امت، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے حضرت جبریل، اس کے پیچھے خدا تعالیٰ، اور اس کا وعدہ کہ میں اس کو محفوظ کروں گا۔ اب اس کی اگر اپریسیشن نہ ہو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یقین جانیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ آ جاتا ہے جس کے بعد آپ کی پوری قرآن مجید کے بیانات جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ وہ ظاہر ہے جو بھی بیان کر رہے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی مطلب معمولی بات ہے کہ قرآن ایک بات بیان کر رہا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یہ معاملہ پیش آتا ہے صبح و شام، اور قیامت کے روز ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ بات وہ اور لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ باقی لوگ عام طور پر جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری آرام گاہوں سے اٹھایا، مم بعثنا من مرقدنا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جملہ جو ہے اس کو ہم کیا کریں؟ اگر مثال کے طور پر وہ مار کھاتے ہوئے اٹھیں گے تو پھر انہیں کچھ اور کہنا چاہیے تھا، اگر مزے کرتے ہوئے اٹھیں گے تو کچھ اور، مطلب سوتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو اس سب کو دیکھیں، ایک اور بھی چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک چیز پکڑی اور آپ نے کہا جی کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک پیس آف انفارمیشن ملی، ایک حدیث ملی، ایک قرآن کی آیت آئی، تو اب اس پر محنت کر کے یہ طے کرنا چاہیے ان کا آپس میں لنک کیا بنتا ہے۔ یعنی ہم کنٹرڈکشنز میں تو نہیں جیت سکتے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے کنٹرڈکشنز میں جیتے ہیں کہ ادھر پڑھتے ہیں کہ تم نے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ادھر دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بڑے بندے قتل ہوئے، کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ کون اپنا سر کھپائے کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو پھر یہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یار یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ میرا رب کچھ کہہ رہا ہے اور تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ نہیں، تاریخ کچھ اور نہیں کہہ رہی۔ آپ ذرا توجہ دے کر قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب چیزیں اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی ختم کر دیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ جس دن جس کے پاس جس کتاب میں جو نئی انفارمیشن آ جائے گی آپ کو ایک نیا دین مل جائے گا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین، اپنا کلام محفوظ کیا ہے، اس کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہمیں اطمینان دلایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی دائیں بائیں سے کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، باقی سب چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ احادیث کے بارے میں جب یہ تحقیق ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع کی بہت ساری احادیث اکٹھی ہوتی ہیں، حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو پکچر کچھ اور نظر آتی ہے۔ یعنی یہی بات ہے تصویروں کی بات، جاندار کی تصویر جو ہے یہ سب حرام ہے۔ وہ بات میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ جاندار وہ تھے کہ جو فرشتے تھے، کوئی اور بزرگ تھے جن کو پوجا جا رہا تھا، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ان سے مانگیں گے قیامت کے روز۔ ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن نے اللہ کی شریعت دین بیان کر دیا، اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا، وہ مسلمانوں کے پورے علاقے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پھیل گیا۔ اس کے بعد 200 سال کے بعد پتہ لگا کہ وہ گڈنس، وہ تو یہ چیز بھی حرام تھی، تو فلاں چیز بھی حرام تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں حدیث سے باتیں معلوم ہوئی ہیں، یہ اگر ان لوگوں تک نہیں پہنچی، اور یقیناً نہیں پہنچی کہ جو پہلی 2 صدیوں میں بہت سے لوگ پھیلے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ان کو نامکمل دین پہنچا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کو اللہ کی طرف سے مکمل دین پہنچا پہلے دن سے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ سنت کیا ہے؟ نماز۔ قرآن تو نماز پڑھنے کو کہتا ہے نا۔ یہ 3 رکعتیں جو مغرب کی ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سنت ہے، یہ قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے۔
یا آپ کی فجر کی 2 رکعتیں یہ قرآن ہی کی طرح محفوظ ہیں. ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا, لوگوں نے آپ کی پیروی کی, سب نے, اور پہلے دن سے پھر اگلی نسل میں وہ منتقل ہوئی اور اس سے اگلی نسل میں منتقل ہوئی. سنت نماز ہے. وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, نماز جنازہ ہے, بہت سی چیزیں اور ہیں. یا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یہ جو عمل جو پوری امت میں پھیلا ہوا, آذان ہے, قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ہے, یہ سب یہ سنت ہے. یعنی یہ قرآن کے علاوہ ہے. قرآن اس کو انڈورس کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ میں نے مثال شاید پہلے بھی دی تھی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ نور میں کہ دیکھو بعض اوقات دن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تم کو دوسروں کے کمروں میں نہیں جانا چاہیے. من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. ایک تیسرا بھی وقت بتایا لیکن اس میں نمازوں کے اوقات ہیں. ہاں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے کیا؟ قرآن تو کچھ بھی نہیں بتاتا. عشاء کی نماز کیا ہے؟ قرآن نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے اس بات کو باقاعدہ کنفرم کیا کہ وہ فجر کی نماز جو تم پڑھ رہے ہو, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز انٹروڈیوس کرا چکے ہیں اس نماز کے وقت سے پہلے, اور وہ عشاء کی نماز کہ جو سنت میں جاری ہو چکی ہے اس کے وقت کے بعد. یہی معاملہ جمعے کا ہے. قرآن مجید نے صرف جمعے کی نماز کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب یہ وہ ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی. وہ نماز تب سے لے کر اب تک اسی طرح سے محفوظ طریقے سے موجود ہے جیسے قرآن ہے. تو جو اس کے علاوہ انفارمیشن ہے اس کو ان دو کی روشنی میں دیکھا جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. جی جی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اب جب یہ ذکر آ گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ اب آخرت اور آخرت میں جہنم کا ذکر شروع ہو گیا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ, اِذ یعنی جب, اس دن کا خیال کرو کہ جب یتحاجون فی النار, یہ ایک دوسرے سے آگ میں جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے پر لان تان کریں گے, جھگڑا کریں گے. فیقول الضعفاء, تو کہیں گے کمزور, للذین استکبروا, ان سے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے, جو ان کے لیڈرز تھے, انا کننا لکم تبعا, ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے. فہل انتم مغنون عنا, تو کیا تم ہم کو بچا سکتے ہو؟ نصیبا من النار, آگ کا کوئی ایک حصہ, یعنی کیا تم لوگ اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ قال الذین استکبروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا, جو بڑے بنے رہے, انا کل فیہا, یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم سبھی اس میں ہیں, یعنی ہم بھی جائیں گے اور تم بھی جاؤ گے. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے کمزور ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کمزور ہونے میں یہ تو ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ آپ کسی موقع پر کسی کام کے کرنے سے رہ گئے, کیونکہ آپ کو آپ کے ماحول میں بہت سے لوگوں نے زبردستی روکا, لیکن آپ کمزور ہونے کی وجہ سے سچی بات کو نہیں مان رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ فیصلہ تو آپ کے ذہن نے کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ لوگ بہت شور مچا رہے ہوں گے تو آپ خاموش ہو جائیں گے, آپ اس کے مقابلے میں کوئی دلائل نہیں فراہم کریں گے, آپ ان کی بات کی نفی نہیں کریں گے. لیکن وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں تو آپ نے اپنا اوپینین بدل دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں ان کے لیڈرز جن کو انہوں نے فالو کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں, تم تو ہمارے ساتھ ہی ان تمام جو سزا کے فیصلے ہیں ان میں شامل رہو گے. قال الذین استکبروا, کہیں گے وہ لوگ کہ جو بڑے بنے رہے,
انا کل فیہا، ہم سبھی اس میں ہوں گے، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ان کے سیکیورٹی گارڈ سے، ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے عذاب کا ایک دن ہی کم کر دے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ ان کے اس وقت کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اب ان کے لیے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تمام کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں اپنے آپ کو بچانے کی، تو اب وہ جو ڈیسپریٹ ایک کوشش ہو سکتی ہے، ہاتھ پیر ماریں گے، اس میں وہ ان لوگوں سے بھی کہیں گے کہ جو جہنم کے داروغے ہوں گے کہ تم ہی کوئی ہماری طرف سے ایک کر دو سفارش کہ ہم ایک دن کم ہمارے عذاب میں، سزا میں ہو جائے۔ قالو، وہ کہیں گے یعنی داروغے کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ اس بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا بڑی سخت سزاؤں کی وعیدیں، جن کو ظاہر آدمی سن کر پڑھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کمپلیسنٹ ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس جرم کی سزا ہوگی کہ آدمی کے پاس پیغام واضح طریقے پر آ گیا، اس کے لیے اس کو ٹھکرانے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ یہ جو جہنم کے داروغے ہیں، یہ جواب میں کہیں گے ان کو کہ اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے؟ قالوا بلا، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہے۔ قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے کہ پھر تم پکارو، یعنی کرو تم درخواست۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی پکار اس دن بس کچھ بھی نہیں ہوگی، ایسے ہوگی کہ بیکار جائے گی، اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جب ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے، غلط رویے سے بچا سکتے، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کی ہر دعوت سے دور رکھا، اور جب اس کا انجام سامنے آیا تو اب وہ پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کی اب پکار کسی کام نہیں آئے گی۔ انا لننصر رسلنا، انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، یعنی جی رسولنا، اپنے رسولوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، والذین آمنوا، اور ان کی کہ جو ایمان لائے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اس بات کے بیان پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، رسول اور ان کے ساتھی وہ لازماً اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کہانی داستان بیان کرنے کے بعد اصل مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اطمینان دلایا جائے، اور وہ لوگ کہ جو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا انکار پر اڑے ہوئے تھے، ان کو وارن کیا جائے کہ یہ داستانیں بتا رہی ہیں کہ جیسا ان کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، تم بچ کے جا نہیں سکتے، یہ خدا کا طریقہ، اس کا قانون، اس کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، کریں گے، والذین آمنوا، اور ان کی کہ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی کہ جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ گواہ اللہ کے پیغمبر، گواہ اللہ کے فرشتے، گواہ وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے گواہوں کے طور پر چنا،
یہ اس دن ہوگا جس دن کے گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ اس مقصد کے لیے کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا تھا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھا دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معذرت تو پیش کریں گے لیکن اس دن معذرت قبول ہونے کا موقع نہیں ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے اس دن لعنت ہوگی. لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. یعنی یہ یہاں کا موقع ہے، اس دنیا میں ہے اصل میں اللہ کی طرف سے اپرچونٹی کہ انسان اس کو اویل کرے اور اپنے رویے کو درست کرے. وہاں جا کر جب سارے امکانات ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی جگہ بنے اور آخرت اس امتحان کا نتیجہ ہو. یعنی ہمارے لیے آج ہے، کل نہیں. بالکل ہمارے لیے ہمارے لیے یہی زندگی ہے. اسی زندگی میں ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور جو معافی مانگنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، وہ یہی کرنی ہے. موت کے بعد پھر امتحان ختم ہو جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی یعنی تورات. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. وارث بنایا یعنی ان کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس کتاب کو مانیں، اس کتاب کی حفاظت کریں، اس کے احکام پر عمل کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں. یہی کتاب کے آنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور روشنی بنے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کیا ہے. ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ کتاب کیا چیز تھی؟ یہ ہدایت تھی اور یاد دہانی تھی عقل والوں کے لیے. یعنی ہدایت تھی اس دنیا میں کہ کیا رویہ، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اور یاد دہانی ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں جو آخرت کے بارے میں اللہ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اس کی یاد دہانی. فصبر، چنانچہ آپ صبر کیجیے. یعنی جو معاملہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ہوا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. یعنی اللہ مدد کرے گا اور یہ انکار کرنے والے یہ پکڑے جائیں گے. تو ان کو بھی کتاب ملی، آپ کو بھی کتاب ملی، ہدایت اور یاد دہانی کے لیے، ان کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں. فصبر، چنانچہ آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ کا وعدہ چونکہ سچا ہے، اس وجہ سے اس موقع پر جو مخالفت ہو رہی ہے اس کو آپ نظر انداز کریں اور آپ اپنے موقف پر قائم رہیں. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں پر مغفرت مانگیں. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. بالعشی والابکار، صبح و شام. یہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے. یعنی آپ ان کے چونکہ رہنما تھے، ان کے لیڈر تھے، تو بعض اوقات قرآن یہ کرتا ہے کہ حضور کو خطاب کر کے اور مراد تمام لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان جب اپنے اس راستے میں آگے بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر معافی مانگے، اور اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کا انتظار کرے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. ثابت قدم رہیے. فصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام. یہی اصل میں
جو مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا پیغام مانا جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی تسبیح ہو، اس کی حمد کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ جی، ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ میں پھر کر لیتا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 43 سے 43 سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ کوئی شبہ نہیں کہ تم جس طرف مجھے پکار رہے ہو، کوئی دعوت پکارنے کا فائدہ نہیں دنیا میں بھی اور نہ آخرت میں اس کا۔ وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ زیادتی کرنے والے وہ آگ والے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے وہ بات کہ جو میں نے تم کو کہی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں حوالے کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کا نگہبان ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کے چالوں کی برائی سے، ان کی سازشوں تدبیروں کی برائی سے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا فرعون والوں کو برے عذاب نے۔ وہ برا عذاب النار، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں جس پر وہ صبح و شام۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جب آخرت برپا ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ فرعون والو، اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس دن کو یاد کرو کہ جب یہ آگ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے وہ کہ جو کمزور تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان سے کہ جو بڑے بنے رہے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے ماتحت تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ کم کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ کہ جو بڑے بنے رہے، انا کل فیہا، ہم سبھی اس میں پڑیں گے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے بندوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے کم ایک دن تو عذاب کا۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ پوچھیں گے کہ کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے تو پھر تم پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور انکار کرنے والوں کا پکارنا کسی فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ ہاں، یعنی یہاں اس کا مطلب ہے وہ بھٹک جائے گا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان کی کہ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظلم کرنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی معذرتہم، ان کی معذرت، ولہم اللعنہ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکریٰ،
یہ کتاب ہدایت تھی اور یاد دہانی تھی لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، تو اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ معافی مانگیے اپنے گناہوں کی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح و شام۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب آپ تو کچھ میرا ایک فرمائیں۔ کوشچن تھا، ابھی قبر کی جو بات ہو رہی تھی کہ قبر میں ہی عذاب جی کا نظر آنا، سر اس میں شہیدوں کا بھی ذکر ہوا تھا کہ شہیدوں کو، سر شہیدوں کو ڈٹرمن کرنے کا کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے، کرائٹیریا صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا ہم جس طرح دیکھتے ہیں اگزامپل میں دوں گا جس طرح راشد بن ناس ہم مانے جاتے ہیں کہ شہید ہیں، ان کو نشان حیدر ملا، مگر اگر آپ ان کا انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں نا، تو جس جو ان کے تھے سپروائزر جنہوں نے پلین کو ہائی جیک کر کے کیا تھا، ہی واز اے بنگلہ دیشی، تو ان کا ہی واز گیون دا سیم آنر medal in Bangladesh and he is considered a hero in Bangladesh. Even if you look up his page, تو ان کا جس طرح ہم راشد ناز کو کرتے ہیں اس طرح کو، اب ٹیکنیکلی تو پھر دونوں مسلمان ملک ہیں، دونوں مسلمان لوگ ہیں، اور ایک شہید کہہ رہا ہے دوسرا اس کو نہیں مان رہا۔ اب یہ مسلمانوں کی اس طرح کی جنگیں پاس میں بھی ہوئی ہیں، ابھی یمن میں، سعودی عربیہ میں، اس کے علاوہ اور بھی ہوئی ہوں گی آئی ایم شیور۔ تو شہادت کا کانسیپٹ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جو شہید ہے وہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ڈٹرمن کریں گے اس دن کہ فلاں شہید تھا اور فلاں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی قسم کا کوئی تعصب، کوئی پارشیلٹی ہے ہی نہیں، وہ تو طے کرے گا آن دا بیسس آف ٹروتھ، اور وہ کیا بیسس ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر کوئی بات کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ رسولوں کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور معلوم یہ ہوا کہ وہ ایمان سے خالی تھے، منافق تھے۔ تو یہ تو اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں لوگ شہید کہتے ہیں نا، یہ اب ہماری زبان میں، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، اور ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہندی میں بھی، یہ اب اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے قومی، خاندانی، علاقائی جو تھی کنسیڈریشنز، انٹرسٹ، اس کے لیے آگے بڑھ کر قربانی دی اور بڑا کوئی کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسلمان شہید ہیں وہاں ہندو بھی شہید ہیں، وہاں عیسائی بھی شہید ہیں، وہاں سکھ بھی شہید ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ زبان میں آ گیا تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سو یہ اب اس مذہبی اس سے آگے نکل گئی یہ چیز، یعنی اللہ کے ہاں شہادت طے ہوگی اللہ کے اپنے پیمانوں سے۔ ہمارے ہاں یہ زبان میں آ گئی ہے، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب یہ زبان کا مسئلہ ہے نہ کہ مذہب کا مسئلہ، تو پھر لوگوں کو کہنے دیں، ظاہر ہے کسی کی دل آزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو اطمینان ہوتا ہے کسی کو شہید کہہ کے تو وہ اپنا اطمینان کر لے، اس لیے کہ اب یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر کہ کس کے سامنے حق کتنا آیا، اس نے اس کی کتنی قدر کی، اور پھر اس کے بعد اگر اس نے اپنی جان بھی اس کے لیے دے دی تو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں وہ پازیٹیو فیصلہ ہوگا۔ میں اور آپ تو زیادہ سے زیادہ کسی ظاہری چیز کو دیکھ کے اپنی خوش گمانی میں کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کہنا چاہے، دوسرا آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ رسولوں کی زبانی اللہ کے کلام میں یا پیغمبروں کے ارشادات میں جن لوگوں کے بارے میں کنفرم کیا گیا کہ وہ یا تو مجرم ہیں یا کامیاب ہیں، بس انہی کے بارے میں ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں، باقیوں کے بارے میں کوئی ضرورت بھی نہیں کہنے کی۔ اچھے کام کو اچھا کہیں، برے کام کو برا کہیں،
کوئی آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے بے شک اس کی تعریف کریں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کرتا ہے کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں نہ کسی کو خواہ مخواہ برا بھلا کہنا ہے، اور نہ بھیجا طور پر کسی کو جو ایک اعتدال کی تعریف کا مقام ہے اس سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی۔ اسی شہید کی کیٹیگری میں جو مطلب یہ بھی پرسیپشن ہے نا کہ کوئی جل کے مر جائے یا ڈوب کے مر جائے یا کسی دیکھیے وہ ان حدیثوں سے مر جائے، وہ بھی شہید کیٹیگری میں اسی ان حدیثوں کے بیان سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ تو اتنی ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، جا رہا ہے وہ جہاد کے لیے، اور اس کے کانشنس، اس کا ضمیر بالکل واضح ہے، اور وہ لڑ تو نہیں سکا، پہلے ہی مر گیا کسی حادثے میں، یا لڑ کے واپس آ رہا تھا اور پھر ایسا ہو گیا۔ اب عام حالات میں یار بندہ مثال کے طور پر کسی حادثے کا شکار ہوا، جا رہا تھا کہیں گیمبلنگ کرنے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جو ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے کہیں ٹریول کر رہا تھا، اور اس ٹریولنگ کے دوران میں اس کی موت آ گئی، یا فور دیٹ میٹر اور بھی کوئی طریقہ اس کے مرنے کا ہو سکتا ہے حادثاتی، اور اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آگے جا رہا تھا وہ مقصد ایک اعلیٰ مقصد تھا، اس میں اس کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، کوئی حق کی سربلندی تھی، نہ کہ محض حادثہ۔ اس لیے کہ ویسے تو ہر موت نیچرل یا جس کو آپ ان نیچرل کہتے ہیں سبھی حادثاتی ہوتے ہیں، بندے نے مرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں آپ ٹھیک جی جی آپ کچھ بہت کچھ لوگوں کی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی پینفل ہوتی ہے، رائٹ بفور دے ڈائی یا جی منتھ بفور دے ڈائی، ان کی بڑی تکلیف میں گزرتا ہے، تو وہ کیا وہ ان کی آزمائش میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ آزمائش تو سبھی کچھ ہے دنیا میں، جب آدمی پیدا ہونے کے بعد شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تب سے لے کے اس کی موت تک آزمائش تو ہے، لیکن ان ایڈیشن اس کا امکان ہے، ہم کسی کے بارے میں خارج سے کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے، اس کا امکان ہے کہ اللہ یا تو اس بندے کو اس تکلیف کے ذریعے سے یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور یوں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دھل جائیں، یا آدمی اچھا ہے وہ اس کو اس تکلیف میں موقع دے رہا ہے کہ وہ صبر کرے، اس کو جھیلے، اور یوں اس کا مقام اور بلند ہو۔ تو ظاہر ہے کہ کئی امکانات ہو سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی یہ مطلوب چیز ہے کہ آدمی کہے کہ اس نے یقیناً کوئی غلطی کی ہوگی جس پہ وہ پکڑا جا رہا ہے، نہیں، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، ہمیں خوش گمانی کرنی چاہیے، اور اگر کہیں موقع ملے بات سمجھانے کا، کہنے کا، تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ موقع ہے، اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ سچی بات ہے کہ دنیا میں عام طور پر تو لوگوں کو معافی مانگنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں مگن ہوتے ہیں، ان کو آخرت کی موت کی ہوش نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر تو انسان کے اندر ایک بڑا غالب امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے دل سے گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ میری مدر ان لا نے سوال کیا تھا کہ اگر بیوی اپنے خامن کے لیے وہ دعا کرے تو اور پڑھے اس کے لیے تو وہ بھی صدقہ جاریہ میں کنسیڈر ہوگا کہ صرف اولاد کا ہی ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ اولاد کا جو بیان ہے حدیث میں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک مثال ہے، ایک نمایاں ایک کیٹیگری ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ اصل اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے وہی اس کے کام آئے گا، کوئی اور چیز اس کے کام نہیں آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بیان کو اس خوبصورتی سے واضح کیا، اور سچی بات ہے یہی وہ چیز ہے جو حدیث کا کمال ہے، جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، کہ بندے کے اپنے عمل میں
وہ اعمال بھی شامل ہیں کہ جو اس نے کیے اور ان کا مثبت اثر دوسروں پر ہوا، سکھایا، پڑھایا، تربیت کی، حسن اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر دعا کی، انہوں نے مانگا، تو اللہ سے امید ہے کہ اس اچھے عمل کے نتیجے میں ان کا یہ جو دعا کرنا ہے وہ مرحوم کو فائدہ پہنچائے گا۔ آن دا کانٹری، بیٹا ہے، اولاد ہے، والد صاحب نے کبھی اس کے بارے میں یہ کوشش ہی نہیں کی، نہ خواہش کی کہ وہ ایسا بنے، تو وہ پھر اس کا دعا مانگنا کیا ہو؟ یہ تو اصل میں وہاں گنجائش ہونی چاہیے نا، اور وہاں کی کنٹریبیوشن یہاں ہونی چاہیے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ تو اصولی میں آ گیا نا، یعنی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق رشتے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں اس بات سے ہے کہ اس کی مرحوم کی کنٹریبیوشن ان کے اپ برنگنگ میں اور ان کے اچھے بننے میں کتنی تھی، اور وہ چونکہ زیادہ تر اولاد میں ہوتی ہے اس لیے اولاد کا ذکر ہو گیا، ورنہ یہ شاگردوں میں بھی ہوتی ہے اور اولاد میں نہیں بھی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا بندہ تو اس کی جی یہ جو لفظ ہے انشاءاللہ، مطلب یہ کافی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ انگلش میں کہیں لکھ رہے ہیں کسی کو انشاءاللہ، تو اس کو کٹھا جوڑ کے نہ لکھیں، اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ اچھا ہے کہ آدمی لکھنے میں وہ طریقہ اختیار کرے کہ جو ٹھیک طرح سے پڑھا جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس میں ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو بناؤ، اصل میں ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، اس میں اصل چیز تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مائلڈلی یہ بتا دینا چاہیے کہ صحیح اسپیلنگز یہ ہیں، صحیح اسپیلنگز یہ ہیں، یہ زیادہ صحیح اسپیلنگز لگتی ہیں۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ مطلب اس کو جوڑ کے اکٹھا نہیں ملنا چاہیے، اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں، صحیح ہے یا غلط ہے اصل میں یہ دو ٹوک نہیں کہا جا سکتا، یعنی انشاء، یہ اس کا مطلب اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ہوگا اس کو بناؤ، ٹھیک ہے نا، انشاء اللہ نے بنایا، انشاء اللہ، تو یہ فعل امر اگر ہو تو اس میں اللہ ساتھ آئے تو یہ مطلب بھی بن جاتا ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو اس کی پروناؤنسیشن میں بھی الگ ہی کیئرفل، نہیں، میں تو ریٹن کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اس کا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں رائٹنگ، مطلب کہ آپ اس کو انشاء اکٹھا کر کے اللہ لکھیں، نہیں، ایسا یا اس کوئی کو سیپریٹ کریں۔ نہیں، وہ ہمارے دیکھیں یہ لکھنے کی جو چیزیں ہیں یہ تو انسانوں نے بنائی ہیں، تو اس میں اگر آپ انشاء اور اللہ کو ساتھ ملاتے ہیں تو آپ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو پڑھ کیسے رہے اور پڑھ کس مقصد کے لیے رہے، یعنی اسی لفظ میں، اسی پروناؤنسیشن میں یہ بھی ہے کہ ان اگر شاء اللہ، اللہ نے چاہا، اور انشاء وہ جو فعل امر ہے اللہ وہ بھی آیا، وہ ہم میں سے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ اچھا ہے کہ اس کو، یعنی اس کی اسپیلنگس کو، اس کے لکھنے کے انداز کو ٹھیک کیا جائے، مگر میں وہی بات ہے کہ اصل میں بعض اوقات ایک بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے خواہ کے سٹریسز جو ہیں وہ پرابلم پیدا کر دیتے ہیں، یعنی آپ صحیح سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس کے تلفظ میں آپ یوں کر دیں، لیکن آپ اس میں ایک اتنا مبالغہ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے بعد مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ شریف آدمی اس کو کسی اس طرح سے لکھے گا تو لوگ چڑھ دوڑیں گے اس کے اوپر کہ یہ تو آپ نے غضب کر دیا۔ نہیں، اس طرح کی چیز میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم انسان کوئی چیز اس طرح کی بیان کریں تو بس اس کو مائلڈلی سمجھانا چاہیے۔ سر ایک اور سوال تھا، جی، وہ کہ اگر آپ کو کوئی نان مسلم السلام علیکم کہتا ہے، لائک میرا جو لائر ہے وہ پوپ جو ہے یہاں کے ہے، انہوں نے آ کے سلام کیا، اینڈ ہی ریپلائڈ وعلیکم السلام، تو جو لوگ وہاں محفل میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیکاز ہی از اے نان مسلم اینڈ ہی از اے کرسچن تو آپ ان کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سلام سکتے۔ کی دعا نہ دو، ہاں، تو پھر کیا لعنت کریں ہم ان کے اوپر؟ ایسے نہیں بولنے سے بات نہیں نہیں، کہتے آپ ان
وجہ کیا وہ کہتے ہیں وعلیکم good morning. السلام وعلیکم السلام نہیں، بات دیکھیں، good morning کریں یا اس طرح کر کے گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، جو اصل میں ایک بد دعائیہ کلمہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم فرمایا. حضرت عائشہ بہت غصے ہوئیں، انہوں نے سنا دی اس کو. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کی سنانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے جو جواب دیا وہ کافی تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے دعا دی ہے تب بھی میں نے وعلیکم کہہ دیا ہے، اور اگر کچھ اور کہا ہے تو تب بھی جواب اس کو پہنچ گیا ہے. ایک تو اس طرح کے معاملات ہیں. دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جو انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں صحیح طرح سے اپریشیٹ نہیں ہوا، اس کے بہت نقصانات ہوئے. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی زندگی میں ایک وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کافر قرار دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے. اس عذاب سے پہلے ان کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ جو عام طریقے کے سوشلائز کرنے کا جو جسچرز ہیں وہ بھی اوائڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ آپ کے منکر ہو گئے اور تمام تر دعوت کے پہنچ جانے کے باوجود وہ ضد میں مبتلا ہو گئے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی اور خیر سگالی کا رویہ اختیار نہیں کرنا. ہم نے تو ابھی ان کو بات پہنچائی نہیں، ہمارے تو اپنے حالات برے ہیں، اور اس پر مزید لعن طعن ہم کریں گے اور سلام بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ میں جب کسی کو سلام کروں گا غیر مسلم کو تو میرا مطلب یہ ہوگا اللہ تم پر سلامتی کرے، تم کو بھی یہی بات سمجھ میں ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہم تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہیں، ہم سے تم کوئی خطرہ محسوس نہ کرو. یہ جو ہمارے ہاں ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوشلائزنگ کے لیے کوئی پازیٹیو انداز اختیار نہ کریں، اس کے بعد دعوت کیسے دیں گے؟ یعنی جب یہ دائیں بائیں سارے میرے دشمن ہیں تو وائی ووڈ آئی بی انٹرسٹڈ ان انوائٹنگ اینی پرسن ہو از مائی اینیمی ٹورڈ اسلام؟ کیوں کروں گا میں؟ وہ میری بات کیوں سنے گا؟ پہلے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں گا، پہلے میرے اس کے ساتھ پازیٹیو تعلقات ہوں گے، میں اس کو چائے پہ بلاؤں گا، میں اس کے ساتھ گپ شپ ماروں گا، پھر وہ موقع آئے گا کہ میں اس کو اپنی بات پہنچاؤں گا. تو یہاں تو ہمارے بھائی لوگ تلے ہوئے ہیں کہ وہ ان پر لعنت کرو اور آخری درجے میں ان کو اپنا دشمن بنا لو. یہ کون سا دین ہے اور یہ دین کی کیا خدمت ہے؟ تو یہ اسپیشلی جب انہوں نے آ کے خود سلام کیا تو یعنی ہمیں آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. یہ تو ہمارا شعار ہے کہ ہمیں اس سلامتی کو پھیلانا ہے، ہمیں لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو سب کے لیے سلامتی اور بہتری کی دعا کرنے کو کہتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں یہ حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. یہ اب معلوم ہی نہیں ہو سکتا، تو اب تو ہمیں صرف دعوت دینی ہے. تو اس لیے یہ ایک عجیب و غریب ذہنیت ہے، اور میں اس کی وجہ وہی امپورٹنٹ فرق ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مشن کے کلائمیکس پر جا کر جو غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ معاملہ اب رہتی دنیا تک تمام غیر مسلموں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ تو گزارش یہ کہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اب محترم مہینے ختم ہو جانے کے بعد قتل کرو ان کو جہاں پاؤ. تو پھر تو یہ بھی کرنا چاہیے، کیوں آپ ہپوکریسی میں مبتلا ہیں، جائیں اور پکڑیں اور ماریں. اور یہی وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں اسلام کے نام پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سب منافق ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، ہم ان سب سے لڑیں گے جب تک کہ اسلام کا جھنڈا آخری کسی کونے میں بھی جا کے نہ لگ جائے. ان کے لیے
دین کا اصل مشن یہی ہے، اور اس میں کوئی چند سر پھرے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد میں پڑھے لکھے مسلمان جن کو کہ ایک آرگنائزڈ سسٹمیٹک طریقے سے یہ آئیڈیالوجی ان کو بتائی جاتی ہے، ان کو فیڈ کی جاتی ہے، اور لوگ اس پر کنونسڈ ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے کہتے ہیں زیادہ تر مدرساز وغیرہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی اعانت حاصل ہے، کہ سب سے زیادہ وہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ یعنی جو کچھ بھی تعلیمات ہیں اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ دیکھیں نا، 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی ایک دنیا کے بڑے حصے میں، مسلمان تھے، حکومت کر رہے تھے، اچھے یا برے، لیکن بہرحال چھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آ گئے آپ کے کولونیل ماسٹرز گورے، انہوں نے آ کے ہم کو سبجوگیٹ کر دیا، وہ فتح کر لیا انہوں نے سب کچھ۔ اس کے بعد جب ڈی کالونائزیشن ہوئی اور وہ واپس گئے تو اس کے بعد طرح طرح کی مخلوق پیدا ہو گئی، کچھ ہمارے ٹائپ کے تھے کنفیوزڈ، کچھ بالکل گورے ٹائپ کے انگریز تھے، کچھ مولوی ٹائپ تھے۔ جو مولوی ٹائپ تھے وہ اس پرانے دور سے نکلے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو وہ دور کبھی ختم ہی نہیں ہوا، انہوں نے انگریزوں کو ایک دن کے لیے بھی ایکنالج نہیں کیا تھا، تو وہ مدرسوں میں تھے، وہ مدرسوں سے باہر، ان کا یہی ہماری، چنانچہ وہ آج بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی جو 1000 سال تک ہوا کہ ہم فتوے دیتے تھے، ایک قاضیوں کا نظام چل رہا تھا، اس میں جو ہم فیصلے کرتے تھے وہ نافذ ہو جاتا تھا، تو اب یہ تم لوگ کیا لے کے آ گئے ہو، کوئی ہائی کورٹ ہے، کوئی سپریم کورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو وہ اصل میں اب یہ ایک کنفیوژن ہے کہ جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ ایک جانب وہ نقطہ نظر ہے کہ جو ریلیجس سیمنریز سے، اسکول سے نکلتے ہیں، ایک ہمارا جو جدید دور کا جو نظام تعلیم ہے اس میں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ ہم ان پرنسپل اپنے ملک میں، ان پرنسپل میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک چل رہے ہیں، ہم اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے سے معاملات کو طے کریں۔ جو چیز بہت سیریسلی مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی صحیح اپریسیشن نہیں ہے، لوگوں کے ہاں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی خلیج ہے، بہت بڑا ایک وائڈ گیپ ہے مذہبی لوگوں میں اور جو نان مذہبی ہیں، کال دیم سیکولر وٹ ایور۔ سو وہ کوئی ڈائلاگ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ سو وہ ایک ہے ڈیفیکلٹی۔ میں یہاں سے پڑھ لوں کچھ جی۔ یہاں جناب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹا بیٹی کا آپس میں نکاح ہوا، یہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، قرآن حدیث سے ثابت نہ بھی ہو تو آپ کے خیال میں اور کیا ہوا ہوگا؟ دو ہی طریقے تھے، یا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی طرح اللہ اور بہت سارے جوڑے پیدا کرتا اور پھر ان کی اولاد سے پھر آپس میں نکاح ہوتے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو آپ امیجن کریں نا، جب وہ پیدا کیا تو آگے کیا ہوا ہوگا؟ آگے تو یہی ہوگا کہ ادھر بیٹیاں ہیں، ادھر بیٹے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں ایک عرصے تک ایسا ہی رہا۔ اس کے بعد پھر جب انسانی نسل آگے بڑھی تو پھر بہن بھائی کے رشتے کو بھی حرمت حاصل ہو گئی، جو ایک زمانے میں نہیں تھی۔ یہ آپ کہیے مجبوری تھی، یا آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پلان میں جو انسانی سفر کا پہلا مرحلہ اس میں ایسے ہی تھا۔ یہی وہ چیزیں ہیں چند جن میں پہلے کی اور بعد کی شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے کچھ رد و بدل ہوتا ہے، کچھ ایوالو کی گئی ہیں چیزیں، لیکن باقی معاملات میں بالکل وہی قوانین ہیں، اور انسان کی فطرت جس کو آپ کہتے ہیں نا اخلاقیات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ پہلے دن سے اب تک ایسے۔ جیسے کہ ہر دفعہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، یہ بھی دیکھیں، یہ اس کا ایک امکان ہے،
یہ दोनों की शादी जो اٹ میک سینس हाँ, کہ وہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں ہوں گے. یعنی میں کوئی اس کی ہسٹوریکل کنفرمیشن کی بات نہیں کر رہا، بٹ میک سینس کہ جو جڑواں پیدا ہوتے تھے بہن بھائی وہ سگے سمجھے جاتے، اور بقیہ جو ہیں وہ لائک کزنز ہوتے. سورہ ماؤن آیت نمبر 4 اور 5 میں پس تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. سوال یہاں نماز نہ پڑھنے کو نہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غافل ہیں. کیسے؟ یہ اصل میں تبصرہ ہے ایک گروہ پر کہ جو اس زمانے میں موجود تھا، جو قریش کے لیڈرز تھے. اصل میں یہ بات اس لیے بعض اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرائی ہے. نہیں، یہ نماز تو چلی آ رہی تھی. یہ نماز تو پہلے دن سے، جب سے اللہ کے بندے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی شریعت میں نماز تھی. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. تو یہ جو قریش کے مشرک لیڈرز تھے، یہ جیسے تیسے بھی تھے، ٹوٹے پھوٹے، لیکن فالوورز تھے اسی دین کے، اور انہی کا نام لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا. تو قرآن مجید نے اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملتا کہ آپ اور آپ کے ساتھی غالب آ جاتے، اس لیڈرشپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر طرح کے اخلاقی اور روحانی خوبیوں سے محروم ہو گئے ہیں. یہ اگر بظاہر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو یہ کھوکھلی نماز ہے. اس نماز کی کوئی خدا تعالیٰ کے ہاں حیثیت اہمیت نہیں ہے. بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. یعنی یہ ابو جہل، یہ ابو لہب کہنے کو تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز کی کوئی وقت نہیں. یہ بات ہے. جناب ایک سوال، حدیث کے بارے میں آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، لیکن اس بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. مزید یہ کہ ہمارے لیے اس دین کو محض قصے کہانیاں بنایا گیا ہے. مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں مافوق سی مور جو ہے نہیں ہوتا مجھ سے. یعنی میں سمجھ گیا کہ وہ بیان کے دیکھیں، یہ کچھ ہم نے پرابلمس پیدا کی ہیں. قرآن موجود ہے ہدایت کے لیے، سنت اس ہدایت کے ساتھ دین کا مزید عملی پہلو ہے، عبادات وغیرہ کی شکل میں. یہ اصل دین ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آنیسٹلی قرآن کی حیثیت کی اپریسیشن نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے، قرآن ہے کہ جو تمام دینی معاملات میں اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ اپریسیشن ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا پھر ایک مزید مشکل ہے، قرآن سمجھ میں بھی نہیں آتا. میں بات یہ کہ لیٹ اس فیس اٹ کہ ابھی اللہ میاں نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، پھر بیان کرنا شروع کر دیا. وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے پھر آ گئے. بھائی ادھر آئے تھے تو اب دوبارہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نا ایک پرابلم. سو لوگوں کو ظاہر ڈرتے ہیں، سوال نہیں کرتے. اچھا پھر سوال بھی نہیں کر سکتے. تو وہ لوگوں کو یہ ہے کہ یار تو پھر ہم کہاں سے دینی انسپریشن لیں؟ انسپریشن ملتی ہے قصوں سے، کہاں سے؟ قصوں سے، قصے کہانیاں. قرآن مجید کو پڑھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم ان کو اللہ کا پیغمبر کیسے مانیں، ان کے پاس تو کوئی سپر نیچرل چیزیں ہی نہیں ہیں. پرانے قصے ہیں. ہاں تو اور پرانے قصے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں کہتے تھے کہ ان سے کہو کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کچھ اور ہوں سوائے بشر الرسولہ کے، ایک بشر ہوں ایک رسول ہوں. میں نے تو نہیں دعویٰ کیا، میں نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس سپر نیچرل ایبلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں تمہیں متاثر کر سکتا ہوں. اب جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں اب کے دور کے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے لازماً ان کے اندر سپر نیچرل چیزیں تھیں. یعنی وہی اعتراض جو کفار کرتے تھے وہ اس کے اب ثبوت فراہم کر رہے ہیں.
تو عجیب و غریب قصہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے ایک بڑے غالب آپ کہیے فن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جادو کا فن تھا، ایک عصا دیا جو ایک معجزہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے علاقے میں جو ایک بڑا لوگوں کا پیشن تھا وہ زبان دانی تھی، وہ شاعری تھی، وہ خطابت تھی، وہ فصاحت و بلاغت تھی. اس کے مقابلے میں ایک شاندار کلام دیا جس کے بعد لوگ حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے. لیکن اب اس کلام کو لوگ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، اس کو ہم نے پڑھتے رہنا ہے. صبح 41 مرتبہ پڑھو سورہ ملک، اور شام کو 15 مرتبہ پڑھو سورہ واقعہ، اور اس سے ثواب حاصل کرو. باقی انسپریشن تقریروں سے اور قصوں سے. کون سے قصے؟ بے بنیاد، کوئی سر پیر نہیں. اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے آپ کا، کہ جو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ جس کے بعد آپ کہیں یار کمال ہے، واہ واہ واہ، یہ بہت زبردست چیز ہے. اس کے بعد آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں پھر آپ کی توقع کے مطابق باتیں نہیں ہوں. بڑی مشکل ہے. آپ قرآن مجید کا مطلب کہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں تو اپنے ساتھ کوئی ایسی دوائیاں لے جائیں جس سے کہ لوگوں کی نیند کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جا سکے. لوگوں کو نیند آ جاتی ہے آنیسٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ تھرل نہیں ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک ٹانگ پر چلتا تھا اور چلتے چلتے وہ ٹانگ بھی اٹھا لیتا تھا. یہ ہے نا، وہ بھی اٹھا لیتا تھا. یہ ایک مزیدار بات ہوئی نا. اس میں ایکسائٹمنٹ ہے. آپ کیا فضول قسم کی بورنگ باتیں کر رہے ہیں؟ سم تھنگ نیو. تو یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اگر کوئی نان مسلم یہ کہہ دے، ویسے نان مسلم آپ نے لکھا بہت اچھا ہے، یہ نان لگتا ہے، یہ کہہ دے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدے سے مطمئن ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گزارش یہ کہ اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کو مبارک ہو، لیکن ان سے کچھ سوالات کریں گے. اور ہم دیکھیں ہمارا موقف تو بڑا سادہ ہے. نان مسلم دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، تو ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے. ظاہر ہے، یہ تو یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں اس بات کا پوری طرح سے قائل ہوں کہ اس دنیا کے ہر انسان کے پاس حضور کی دعوت پہنچنی چاہیے. ہمارا بس چلے تو ہمیں یہ کرنا ہے. میں کسی غیر مسلم سے جب تعلق قائم کرتا ہوں، چاہے میں کبھی بھی بات نہ کروں، ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ میرے یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں کسی دن اس کے ساتھ کہانی ڈالوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ نہ کریں یار. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا آخری پیغام آپ کے پاس ہے. تو اس بات کو، اس پیغام کو ہر ایک کے پاس پہنچنا ہے. اس کے بغیر تو آدمی کو چین نہیں آنا چاہیے. لیکن ہر آدمی کی اپنی لمیٹیشن ہے. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے. تو ہم ان کو تو دعوت دیں گے. ظاہر ہے وہ سوال اٹھائیں گے، وہ کوئی اعتراض کریں گے، ہم جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پیغام کو سمجھنا ہوگا. جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، تو اس کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ آپ کو پہنچتا ہے. آپ پیغام کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں. دوسرا امکان یہ ہے کہ کوئی ایسے صاحب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن آگے بھی کسی کو مانتے ہیں. تو پھر ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ آگے والے تو کہیں سے قرآن مجید سے تو نہیں نکلتے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مگر ہر دو صورت میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے دین کی بات پیش کریں. تو اگر کوئی اپنے دین پر مطمئن ہے تو آپ کہیں بہت اچھی بات ہے. آؤ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو دین آپ مان رہے ہیں، اسی اللہ نے جس اللہ کے دین کو آپ دین سمجھ کر مطمئن ہیں، ایک اور پیغام بھی پیش کیا ہے. تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پچھلے ایڈیشن کو تو مان رہے ہیں
اور اس کے لیٹسٹ ایڈیشن کو نہیں مان رہے. تو آپ سمجھائیں گے, آپ دعوت دیں گے, باقی اگر وہ مطمئن ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کا کام ہو گیا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اچھا جو گروپ جاتے ہیں دعوت دینے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں, ایز فار ایز آئی نو دے گو ٹو دی مسلم پیپل. جی, ہمارے تبلیغ جماعت کے بھائیوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جب ٹھیک کریں گے تو وہ خود بخود بات پھیلے گی اور دوسرے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ بات کسی نہ کسی درجے میں ٹھیک بھی ہے. مسلمان ٹھیک ہوں گے تو غیر مسلم اٹریکٹ ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا جو کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ بھی ہے, جو ان کے زیادہ لیڈرز ہیں اور علماء ہیں, کہ یہ اصل میں تبلیغ نہیں ہے بلکہ تربیت ہے. یعنی اصل میں یہ لوگ جاتے ہیں اور ان کا جو تبلیغی سفر ہے وہ ان جانے والوں فالوورز کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کرتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں, اور ان تجربات سے گزر کے کہ جو تجربات ان کو ان سفروں میں, ان اسفار میں ہوتے ہیں, انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ان کے ایمان یقین میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بہت کہتے ہیں وہ ایمان یقین میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو مجھے ڈیفیکلٹی ہے ان کی بات کو سمجھنے کے معاملے میں وہ صرف اتنی ہے کہ وہ جو تصور پیش کرتے ہیں اس تصور میں بعض چیزیں ہیں کہ جو میرا خیال ہے قابل اصلاح. جیسے مثال کے طور پر وہ ہر چیز کو سنت بیان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں دین نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ہے, سنت بنا اجتماع. تو یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو دین کا بڑا ایک مختلف پریزنٹیشن ہے. بھائی دین حضور نے پیش کیا, لیکن حضور نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے اونٹ کی سواری یا میرے گھوڑے کی سواری یا میرا کھجور کا کھانا یا فلاں فلاں یہ بھی کوئی دین ہے. بھائی ایک آپ کی زندگی ہے, ایک آپ کے اپنے معاملات ہیں, آپ کے اپنے معمولات ہیں, آپ کا اپنا علاقہ ہے, آپ کے اپنے ٹیسٹ ہیں, وہ دین تو نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو آپ نے دین کے طور پر پیش کیا. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے, بلکہ اس کی جگہ پر ایک تبلیغی نصاب ہے کہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے. تیسرا یہ محسوس ہوتا ہے کہ کویسچنز آر ناٹ ویلکم. کویسچنز ویلکم نہیں. آپ کو سننا ہے, وہ اصل میں وہ ایک ہے نا, بار بار کے بیان سے, بار بار کے ریپیٹیشن سے وہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایمان تو پھر ہر ایک کا بڑھتا ہے. یعنی آپ کسی بھی مذہبی گروہ میں چلے جائیں, جب آپ وہی چیز ریپیٹ کریں گے اوور اینڈ اوور اگین, تو آپ کو اس کے بارے میں ایک کانفیڈنس سا پیدا ہو جائے گا, یا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ برین واش ہو جائیں گے. تو ایمان تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے کریٹیکل تھنکنگ کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ ہماری بات بہت لمبی ہو گئی, میرا خیال ہے اس پہ ختم کرنا چاہیے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.